آڈیو لیک تحقیقاتی کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، حکومت کیسے ججز کو اپنے مقاصد کے لیے منتخب کر سکتی ہے؟ حکومت کسی جج کو مرضی سے بینچ میں نہیں بٹھا سکتی۔ وفاقی حکومت سے گزارش ہے آئین کا احترام کریں۔ حکومت نے ججز میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حکومت نے جلد بازی میں عدلیہ سے متعلق قانون سازی کی۔ حکومت قانون ضرور بنائے لیکن مشاورت کرے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ٹیلی فون پر گفتگو کی ٹیپنگ نہ صرف غیر قانونی عمل ہے بلکہ آرٹیکل 14 کے تحت یہ انسانی وقار کی بھی خلاف ہے۔ اٹارنی جنرل نے 5 رکنی لارجر بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ اس پر دیگر تفصیلات ہمیں دیں گے ہمارے بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق چودھری، بتائیے گا آج سماعت میں جو ریمارکس دیے گئے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے، کیا کہا گیا، استفسار کیا کیا انہوں نے زیادہ؟ جی بہت شکریہ۔ اس وقت تقریباً 1 گھنٹے سے یہ اہم جو معاملہ ہے اس پہ سماعت جاری ہے۔ 11 بجے قریب سماعت شروع ہو گئی تھی اور لارجر بینچ جو ہے اس معاملے کی سماعت کر رہا ہے۔ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری جو کہ پٹیشنر بھی ہیں اور ان پر الزام بھی ہے کہ ایک ٹیپ ان کی بھی ہے اس سارے معاملے میں۔ ان کے وکیل جو فارمر ہائی کورٹ کے بار کے صدر ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بڑے اہم ریمارک سامنے آئے تھے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ ٹیپنگ کے معاملے پر۔ انہوں نے کہا کہ ٹیپنگ جو ہے یہ آبزرویشن ہے ان کی کہ غیر آئینی عمل ہے اور جوڈیشل کمیشن میں یہ نہیں لکھا اس کے ٹی آر میں کہ کون جو ہے وہ اس معاملے پہ اس کی جو ٹیپنگ کون کر رہا ہے، تو اس پہ اس کا تعین نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شعیب شاہین صاحب کے جو دلائل ہیں انہوں نے کہا کہ فون ٹیپنگ بذات خود ایک غیر آئینی عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ انکوائری کمیشن کے ضابطہ کار میں کہیں نہیں لکھا کہ فون کس نے ٹیپ کیے، اس کی اتھارٹی کس کے پاس تھی، اور حکومت تاثر دے رہی ہے کہ فون ٹیپنگ کا عمل جو ہے وہ ایک درست عمل ہے، غلط عمل نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت تسلیم کرے کہ یہ ٹیپنگ کس ایجنسی نے کی ہے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ فون ٹیپنگ کے معاملے پر بینظیر بھٹو حکومت کیس جو کہ ماضی کا ایک مشہور زمانہ کیس ہے اس پر ریمارکس موجود ہیں، اس پر فیصلے بھی موجود ہیں۔ اس طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں بھی اصول متعین کیے جا چکے ہیں۔ کس جج نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی، اس کا تعین کون کرے گا، کون اتھارٹی اس کا تعین کرے گی۔ اس کے علاوہ شعیب شاہین صاحب نے یہ بھی کہا کہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل جو ہے، تعین جو ہے، اس کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کا ہے۔ جوڈیشل کونسل کا اختیار انکوائری کمیشن کو دے دیا گیا ہے، یعنی ٹی او آر میں تبدیلی کر کے ان کے بقول۔ اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر نے بھی ایک موقع پر کہا کہ آئین کا جو آرٹیکل 14 ہے اس کی خلاف ورزی ہے، چونکہ جو انسانی کی پرائیویسی کا وقار ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ تو اس معاملے پہ بحث ہوئی۔ اس کے علاوہ جب آغاز ہوا تھا آج سماعت کا تو اٹارنی جنرل صاحب نے بینچ کی تشکیل پر اعتراضات اٹھائے تھے، جس پر ابھی تک کوئی فیصلہ یا جواب سامنے نہیں آیا۔ تاہم بڑی طویل بحث ہوئی ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے درمیان اور چیف جسٹس کی سربراہی میں اس بینچ کے درمیان، جس میں جو قانون سازی کی تھی حالیہ بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے، اس پر چیف جسٹس صاحب نے اہم ریمارکس دی، آبزرویشنز دی۔ انہوں نے کہا کہ جلد بازی میں قانون سازی کی گئی ہے اور اگر حکومت چاہتی ہے کہ ہم کو ریلیف دیں تو حکومت ہم سے بات کرے، اگر ہم سے بات کی جاتی تو ہم کوئی اچھی تجاویز دیتے، اچھی سجیشن دیتے اور شاید معاملہ بہتر ہو جاتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے یہ کمیشن بنایا گیا ہے، لگتا یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو جلد بازی تھی اور ہمارے اختیارات میں، چیف جسٹس کے اختیارات میں جو ہے وہ مداخلت کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عدلیہ ہے وہ وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک آزاد آئینی ادارہ ہے، تو اس کا احترام کیا جانا ضروری ہے۔ تاہم اس پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی اپنے دلائل دیے، جس کے بعد باقاعدہ طور پر دعوت دی گئی شعیب شاہین صاحب کو جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری صاحب کو۔ جی طارق چودھری، تفصیلات کے لیے شکریہ آپ کا۔